پروگرام فور سائٹ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان سمین نواز۔ اپنے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے برطانیہ کی، اور برطانیہ کی جب بات کی جاتی ہے تو ذکر ہوتا ہے بادشاہت کا، اور بادشاہت کے حوالے سے جو سب سے پہلا تصور ذہنوں میں آتا ہے وہ ملکہ الزبتھ کی ایک شخصیت ہے، ایک تاریخ ساز ان کا عہد گزرا ہے، اور اسی شخصیت کے حوالے سے آج کے اس پروگرام میں ہم کچھ بات کریں گے کہ ملکہ برطانیہ 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں، جس کے بعد اب بادشاہت کا دور برطانیہ میں کیسا نظر آئے گا، اور جو نئے منتخب ہونے والے بادشاہ ہیں جن کے پاس اب یہ عہدہ آ چکا ہے، جن کی ہم بات کر رہے ہیں کنگ چارلس 3 کی، وہ کس طرح سے اس تمام تر معاملات کو لے کر چلیں گے، اور الزبتھ کے بعد لوگوں کو کیا امیدیں وابستہ ہیں بادشاہ کے طور پر جب وہ دیکھ رہے ہیں چارلس کو، شہزادہ چارلس جو کہلائے جاتے تھے، وہ کس طرح کا اپنا کردار ادا کر سکیں گے، کیونکہ جو ان کی عادات و اطوار ہیں، جو ان کی شخصیات کی خوبیاں ہیں، جس شخصیت کے وہ حامل ہیں، اس پر وہ کس طرح سے ایک غیر جانبدار بادشاہ کا کردار ادا کر سکیں گے، کیونکہ برطانیہ میں بادشاہت کو غیر آئینی طور پر دیکھا جاتا ہے اور ایک سیریمونیل پوسٹ ہے جس کا جو معاملات ہیں برطانوی حکومت کے اس سے کوئی لین دین نہیں، کوئی عمل دخل نہیں۔ تو کس طرح سے اس وقت ہم شہزادہ چارلس کو ایک نئے بادشاہ کے طور پر دیکھیں گے، اور خود برطانوی عوام کیا توقعات وابستہ رکھتے ہیں، خاص کر کے اس صورتحال میں جب برطانیہ بریگزٹ سے گزرنے کے بعد معاشی طور پر زبوں کا شکار ہے اور بہت سے مسائل اور پریشانیاں فیس کر رہا ہے۔ اسی موضوع پر گفتگو کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مسعود عبدالی، ٹیکساس سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ ان سے گفتگو کا آغاز کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد اب جو نئے بادشاہ بنے ہیں چارلس 3، ان کی ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور بات کر رہے ہیں کہ الزبتھ کے بعد برطانیہ میں بادشاہت کو کس طرح سے دیکھا جا سکے گا، کس طرح سے ہم جو شاہانہ طرز زندگی ہے ان لوگوں کی اس میں کیا بدلاؤ آ سکے گا، کیا طریقہ کار تبدیل ہو سکیں گے، جس طرح سے دیکھا جاتا تھا دنیا میں بادشاہت کا جو تصور تھا کیا وہ تبدیل ہو چکا ہے، یا پھر برطانیہ میں ابھی ہمیں تمام تر چیزیں اسی طرح سے عمل پیرا نظر آ رہی ہیں۔ پروگرام میں گفتگو کا آغاز کرنے کا مسعود عبدالی ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ بہت شکریہ مسعود صاحب، آپ نے وقت دیا پروگرام کے لیے۔ سب سے پہلے بتائیے کہ ملکہ الزبتھ کی ہم بات کر رہے ہیں، 96 برس کی عمر میں انتقال کر گئی ہیں، ان کے بعد اب بادشاہت کا جو تاج ہے وہ کنگ چارلس کے سر پر ہمیں سجا ہوا نظر آ رہا ہے، تو کیسا آپ کو نظر آ رہا ہے ملکہ الزبتھ کے بعد برطانیہ میں بادشاہت کا دور کس طرح کا ہوگا؟ شکریہ سمین۔ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ برطانیہ میں جو بادشاہت آئینی نوعیت کی ہے، اس کی کوئی انتظامی حیثیت نہیں ہے، نہ ان کا روزمرہ کے معاملات میں کوئی دخل ہے، نہ سیاسی معاملات میں دخل ہے۔ یہ ایک روایتی ایک منصب ہے جو ان کی بادشاہت، یعنی جو روایت ہے برطانیہ کی چلی آ رہی۔ پہلے بادشاہ ہوتے تھے بڑے اختیار والے، لیکن جب سے ان کے ہاں جمہوریت آئی ہے، پارلیمانی نظام آیا ہے، تو اب سارے اختیارات جو ہیں تقریباً تمام کے تمام وہ پارلیمان کے پاس ہیں، ہاؤس آف کامن یا ہاؤس آف لارڈ کے پاس۔ اور بادشاہ جو ہے اس کی حیثیت، جیسے میں نے عرض کیا کہ انگریزی میں کہتے ہیں فگر ہیڈ ہے، ایک آئینی حیثیت ہے۔ لیکن ایک تھوڑی سی دلچسپ بات شاید آپ کے ناظرین کو پسند آئے، عجیب اتفاق ہے برطانیہ میں کہ ان کی پوری تاریخ میں 3 ہی ملکہ گزری ہیں، باقی سارے بادشاہ تھے۔ یعنی ایک الزبتھ اول تھیں جو 1858 میں آئیں، اس کا بڑی مشہور کوئین وکٹوریہ تھی جو ایمپریس آف انڈیا بھی کہلاتی تھی۔ یہ وہ دور تھا جب قبضہ کیا تھا ہندوستان پر برطانیہ نے، تو ملکہ وکٹوریہ جو ہے وہ ملکہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ وہ ایمپریس آف انڈیا پہ کہلاتی تھیں۔ کراچی میں ایمپریس مارکیٹ انہی کے نام پر ہے، بلکہ آپ کو پتا ہوگا کہ پتہ نہیں وہ اب گھوڑا گاڑی ہے نہیں کہ جو جسے وکٹوریہ کہتے تھے ہم لوگ، وہ کور ہوتی تھی بالکل جیسے بگھی ہوتی تھی شاہی، اس طرح کی بنائی گئی تھی، تو وہ انہی کے نام پر اسے ہم وکٹوریہ کہا کرتے تھے پاکستان میں۔ بعد یہ محترمہ آئیں 1952 میں۔ مزے کی بات ہے کہ 3 ملکہ گزری اور 3 ہی اب تک خواتین وزیر اعظم بھی ہیں۔ مارگریٹ تھیچر پہلی تھیں، اس کے بعد تھریسا مے آئیں، اور اب جو ہے لسٹرس نے بھی ان کے انتقال سے 2 دن پہلے حلف اٹھایا ہے، یعنی 6 ستمبر کو لسٹرس صاحبہ نے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالا، اور 8 کو ملکہ کا انتقال ہو۔ تو یہ اتفاق رہا ہے برطانیہ میں کہ 3 ملکہ اور 3 خاتون وزیر اعظم رہی ہیں، اور مزہ ہے کہ تینوں وزیر اعظم جو ہے ان سے عہدہ ان کو یعنی ان کا حلف جو ہے وہ ملکہ نے حلف نہیں دیا، ملکہ نے جسے کہتے ہیں توثیق کی۔ ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد شاہی محل میں جا کر کے ملکہ یا بادشاہ
اس کے ہاتھ کو بوسہ دیتا ہے. یہ دراصل ان کی وفاداری کا اعلان ہے, اور وہ دراصل نامزدگی ہو جاتی ہے کہ اگر ملکہ اپنا ہاتھ بڑھا دیں اس کے لیے, بوسے کے لیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا نئے وزیر اعظم کو. تو یہ ان کی روایت چلی آ رہی ہے, کر رہے ہیں. تو یہ ایک پھر ایک اور بات تھوڑی سی شاید آپ کے ناظرین کو اور پتہ چلے کہ الزبتھ دوم جو ہے جن کا انتقال ہوا ملکہ الزبتھ کا, ان کی جو اقتدار میں آنا بھی بڑا ہے, یعنی ایک معجزہ تھا. آپ کو پتہ ہے کہ ان کے جو دادا جارج پنجم ہیں, انہوں نے جب یہ 6 مہینے کی تھیں, ان کے جو چھوٹے صاحبزادے تھے جارج پنجم کے, جارج ششم یہ ان کے والد تھے, جب ولادت ہوئی ملکہ صاحبہ کی, تو انہوں نے ان کو اس وقت ولی عہد نامزد کر دیا 3رے نمبر پر. یعنی پہلے تو ایڈورڈ ہشتم تھے, ان کے 2 بڑے صاحبزادے تھے جارج پنجم کے, ایڈورڈ ہشتم اور جارج ششم. تو انہوں نے ایڈورڈ ہشتم, اس کے بعد جارج ششم, اور پھر جو ہے وہ ملکہ الزبتھ کو ولی عہد نامزد کیا, 3رے نمبر پہ تھی. اچھا, لوگوں کا خیال تھا کہ یہ ان کا نمبر یہ نہیں رہے گا, اس لیے کہ ایڈورڈ ہشتم اس وقت ینگ تھے, اور لوگوں کا خیال تھا کہ جب وہ اقتدار سنبھالیں گے اس کے بعد وہ شادی کریں گے اور ان کے یہاں بچے ہوں گے, تو اس کے بعد وہ ولی عہد اپنے کسی بچے کو بنا دیں گے, تو ملکہ الزبتھ کا, یہ شہزادی الزبتھ کا نمبر نہیں آئے گا. اتفاق دیکھیں کہ ایڈورڈ ہشتم صاحب جو ہیں وہ ایک امریکی خاتون کے عشق میں مبتلا ہو گئے, اور بڑا یعنی بہت مخلصانہ محبت تھی ان کی. انہوں نے ان سے شادی کا اعلان کر دیا, اور امریکی اور برطانوی روایت یہ ہے کہ شاہی خاندان کے لوگ شاہی خاندان سے باہر شادی نہیں کرتے. اور ایک اور بات یہ تھی کہ وہ خاتون جس سے انہوں نے شادی کرنا چاہتے تھے وہ مطلقہ تھی, یعنی ان کی طلاق ہو چکی تھی. اور آپ کے مانیں چرچ آف انگلینڈ کے اندر مطلقہ فرد, یعنی مرد ہو یا عورت, جس کو طلاق ہو چکی اس کی دوبارہ شادی نہیں ہوتی. تو اس کی وجہ سے یہ ایڈورڈ ہشتم صاحب کو وہ چھوڑنی پڑی بادشاہت, اور ان کے والد جارج ششم صاحب جو ہے انہوں نے وہ تخت نشین ہو گئے, اور پھر اس کا نمبر 2 نمبر یعنی 2رے نمبر پہ آ گئی, اور پھر وہ ملکہ منتخب ہو گئی, ملکہ مقرر ہو گئی ان کے انتقال بعد 1952 میں. اچھا, ایک کمال یہ دیکھیں کہ انہوں نے 70 سال حکومت کی, وہ رہیں, ملکہ رہیں, اور جب نامزد کیا تھا انہوں نے چارلز صاحب کو, وہ 6 مہینے کے تھے اس وقت, تو گویا انہوں نے کوئی 72 سال انتظار کیا اس منصب پہ پہنچنے کے لیے. یہ بڑی لمبی یعنی عرصہ رہا ہے بادشاہت کا برطانیہ کی تاریخ میں. کسی ایک خاتون جو ہے وہ 70 سال اس نے حکومت کی. آپ کو معلوم ہے اس وقت چرچل وزیر اعظم تھے اور امریکہ میں ہیری ٹرومن صدر تھے, تو اس کا دونوں ملکوں میں تقریباً 13-14 وزیر اعظم برطانیہ کے, اور 14-13 اتنی تعداد میں 7-8 کے قریب امریکی صدور, وہ سب ان کے آنکھوں کے سامنے گزرے. تو یہ بڑا کمال تھا ان کا. تو باقی جہاں سے تبدیلی کے بالوں سے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بہت زیادہ تبدیل ہے. یہ ضرور کہ ان کے ایک مادرانہ فگر تھا, مدر فگر تھیں یہ, ان کی شفقت بہت مشہور تھی, اور یہ بڑی محنتی خاتون تھیں. انہوں نے بڑا اچھا کام, میں نے برطانیہ میں ان کے لیے بڑی محبت تھی ان کی بزرگی کی وجہ سے. اور ایک اور کمال ان کا یہ ہے کہ حالانکہ وہ سخت بیمار تھی, لیکن آخری دم تک وہ اپنی ذمہ داریاں ادا کرتے رہی ملکہ کی حیثیت سے. تو یہ ایک لحاظ سے رہا ہے. اب ایک اور جو اتفاقی بات ہے کہ آپ کے ناظرین کے لیے کہ برطانیہ میں جو 3 ملکہیں گزری ہیں, الزبتھ اول, ملکہ وکٹوریہ, اور یہ ملکہ معظمہ آجیانی جو جن کا انتقال ہوا 2 دن پہلے, یہ تینوں بڑی کم عمر تھیں. وہ 25 سال کی تھیں الزبتھ اول, ملکہ وکٹوریہ تو 18 سال کی تھیں, اور پھر ملکہ الزبتھ دوم یہ جو ابھی یہ ملکہ تھیں یہ بھی 18 سال کی تھیں. بڑی جوان یعنی کم عمری میں انہوں نے تخت نشین ہوئی. جبکہ یہ معمر ترین بادشاہ ہوں گے, یعنی اختیار سنبھالتے وقت معمر ترین, ان کی عمر کوئی 72 سال ہے. تو انہیں یہ جو ہمارے جو موجودہ بادشاہ صاحب ہیں چارلز 3 غالباً ان کو وہ دیا گیا, منصب دیا گیا. عبدالعلی صاحب یہ بتائیے کہ جس طرح سے ملکہ الزبتھ کی بات کی جا رہی ہے اور ان کی شخصیت کی بات کی جا رہی ہے, تو ملکہ الزبتھ دوم کے شاندار اور عہد ساز دور حکمرانی کے بعد ہم کیا توقعات رکھ سکتے ہیں بادشاہ سے, اور کیا وہ تمام تر چیزوں کو فالو کر پائیں گے جس طرح سے ملکہ برطانیہ لے کر چل رہی تھیں؟ گو کہ آپ نے بھی ذکر کیا کہ ایک غیر آئینی کردار ہے اس وقت بادشاہت کا برطانیہ میں, لیکن جو ان لوگوں کی ڈیوٹیز ہیں, جو امور سر انجام دیتی رہی ہیں ملکہ برطانیہ, اور جس طرح ہم نے بات کی کہ وہ اپنے آخری دنوں تک, یا جب وہ شدید بیماری کے بھی دور سے گزر رہی تھی اس وقت بھی انہوں نے وہ تمام تر کردار ادا کیا ہے. تو بادشاہ کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کنگ چارلز 3 کو, وہ کیا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں؟
جیسے میں نے عرض کیا نا کہ ان کو ڈیلیور کرنا بھی نہیں ہے، ان کا کام یہ نہیں ہے، یعنی یہ تو بالکل ایسے ہی جیسے پاکستان کا صدر ہے، اس کو ظاہر ہے کہ اس کو سوائے اس کے کہ فیتا کاٹنا ہو، افتتاح کرنا ہو، حلف لینا ہو، اور جو یوم پاکستان کی تقریب ہو اس کے اندر وہ سلامی لیں، اس کے علاوہ اور کوئی ذمہ داری ہوتی نہیں، نہ ان سے کوئی توقع ہے. یہی ملکہ صاحبہ کہ یہ آئینی بادشاہت ہے، یعنی جو شاہ صاحب ہیں اب شہزادہ چارلس، یعنی کنگ چارلس دا تھرڈ، یہ جو ہے تو ان سے توقع کا معاملہ ہے. یعنی ایک فرق شاید نفسیاتی انداز میں ہوگا کہ ان کا، میں نے بتایا کہ اب یعنی ان کی مادرانہ شفقت بہت مشہور تھی سابق ملکہ صاحبہ کی، وہ بہت آخری عمر تک، یعنی عمر رسیدہ تو تھی، 96 سال ان کی عمر تھی، لیکن آخر وقت تک وہ بڑی ایکٹیو رہی ہیں روزمرہ کے معاملات میں. جو ملکہ کی جو بھی ذمہ داری ان کی تھی، جو بہت زیادہ نہیں ہے، روایتی ذمہ داری ہیں، لیکن وہ کرتی تھیں وہ کام. لیکن ادھر دو تین، جب سے ان کے شوہر کا انتقال ہوا 1 سال پہلے، اس کے بعد سے وہ بڑی تنہائی کی شکار ہو گئی تھیں اور دباؤ میں تھیں. یہی وجہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لسٹرس صاحبہ جب توثیق کے لیے گئیں، یعنی ان کی بلیسنگ لینے گئیں، آشیرواد لینے گئی جو ان کا وزیر اعظم کے حیثیت سے ضرورت آئی، تو عموماً یہ ہوتا ہے یہ تقریب بکنگم پیلس لندن میں ہوتی ہے، لیکن وہ اتنی بیمار تھیں، اور بلمورل جو ان کا قلعہ ہے، بلمورل فورٹ کہلاتا ہے اسکاٹ لینڈ میں، ایبرڈین کے پاس، ایبرڈین کی مضافات میں، وہ تو وزیر اعظم صاحبہ کو جانا پڑا ان کے محل میں، ان کے قلعے میں ان کی دست بوسی کے لیے. یعنی ملکہ صاحبہ جو ہیں وہ نہیں آ سکیں لندن کے محل تک، جہاں جو روایت ہے کہ 70 سال میں پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ بکنگ پیلس کے علاوہ کسی اور جگہ وزیر اعظم صاحبہ نے آشیرواد لی ہے ملکہ سے. تو لیکن اس کے باوجود وہ تمام معاملات میں، اب یہ جہاں تک سوال ہے کہ یہ عمر رسیدہ ہیں، تو وہ 96 سال کی تھیں، اس کے باوجود بہت سرگرم تھیں، اور انہوں نے بہت ایکٹیو رہیں. اسی طرح یہ جو چارلس ہیں یہ بھی بڑے، یعنی اگرچہ عمر رسیدہ ہے، لیکن یہ فوجی ذمہ داری بھی ادا کرتے ہیں، یہ فوجی تربیت بھی کرتے ہیں، جب بھی یعنی وقتاً فوقتاً وہ کیمپوں میں جاتے ہیں، تو یہ بھی خاصے یعنی جسے کہتے ہیں ایکٹیو ہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ بڑا فرق پڑے. اصل میں فرق جو پڑ رہا ہے وہ تو برطانیہ کی جو یعنی معیشت ہے وہ سخت دباؤ میں بریکسٹ کے بعد سے، یعنی جب سے الگ ہوئے ہیں وہاں سے. عبدالی صاحب یہ بتائیے کہ جب ہم بات کریں کنگ چارلس کی، اور غیر آئینی بھی آپ نے بات کی ان کے کردار کی، تو جو مسائل ہیں بات کرنے والے وہ اکثر ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے نظر آتے ہیں. شہزادہ چارلس جب تھے، کنگ چارلس نہیں بنے تھے، تو وہ اکثر ایسے موضوعات کو ڈسکس کرتے تھے یا ان کو اجاگر کرنے کے لیے ان کا کردار نظر آتا تھا جس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری سمجھی جاتی ہے. لیکن اب جب ہم غیر جانبداری کی بات کر رہے ہیں تو کنگ چارلس III بادشاہ کی غیر جانبداری کو کیسے برقرار رکھ سکیں گے؟ کیا وہ اپنا سکیں گے اس نئے کردار کو؟ دیکھیں اس میں ایک بات تو بہرحال ہے کہ ملکہ صاحبہ جو ہے ان کا دامن تقریباً تمام ہر قسم کے اسکینڈل سے پاک تھا، جبکہ ان کے ساتھ 2-3 مسائل ہیں. جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ قطر کے شہزادوں نے، بادشاہ نے ان کو چیریٹی کے لیے کچھ پیسے دیے تھے، خیراتی فنڈ دیے تھے، جو انہوں نے یعنی جسے کہتے ہیں جس کو ڈکلیئر کرنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا، نہیں بتایا. اگر اس میں کوئی بےایمانی اور دھاندلی یا چوری کا پہلو نہیں ہے، لیکن اس میں قانونی پہلو یہ تھا کہ جو روایت ہے برطانیہ کی کہ جو بڑے احتیاط اگر آئیں نقد، تو وہ ضروری ہے کہ ان کو جو اسٹیٹ بینک اس کو بتایا جائے. انہوں نے اس کو بتایا نہیں. تو یہ بہرحال ایک ان کے بارے میں یہ چیز رہی ہے. ملکہ صاحبہ جو ہیں ان کے دامن پہ اس قسم کا کوئی داغ نہیں تھا. تو یہ لیکن اس کے علاوہ لیکن جو اہم بات ہے جو کہ ملکہ صاحبہ خالص ملکہ تھیں، وہ اپنے محل میں رہتی تھیں زیادہ تر، اور صرف جو شاہانہ ذمہ داری تھی وہ ادا کرتی تھی. جبکہ چارلس صاحب جو ہیں، نئے بادشاہ جو ہیں، یہ بڑے ایکٹیو ہیں چیریٹی میں بھی. ہر جگہ پہ ان کی اپنی چیریٹی ہے، اپنا خیراتی ادارہ ہے، اور دنیا میں کام کرتے رہے ہیں. دنیا میں بہت سفر کیا. ملکہ صاحبہ نے سفر تقریباً گزشتہ 10-15 سال سے وہ بالکل وہ باہر نہیں نکلی تھیں برطانیہ سے، جبکہ چارلس جو ہیں، چارلس تھرڈ، شاہ چارلس جو ہیں، یہ مسلسل سفر کرتے ہیں اس سے باہر، ملک سے باہر. پھر ایک اور بات یہ کہ ان کے جو شہزادے ہیں وہ بہت ینگ ہیں اس وقت. تو میرا خیال ہے کہ اس طرح سے یعنی شاید والد صاحب کی بھی ایکٹیو ہیں، اور ان کے بچے بھی جو اس وقت بادشاہ بنے ہیں، جو ولیعہد بنے ہیں، وہ بھی بڑے ایکٹیو ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ دونوں باپ بیٹے مل کر کے
ایک اچھا کردار ادا کریں گے بادشاہ کی حیثیت سے. اور مطلب ان کی دوسری صلاحیتیں ہیں. ان کی صلاحیت یہ ہے کہ یہ بڑے ایکٹیو ہیں دوسرے معاملات کے اندر, سفر بہت زیادہ کرتے ہیں, چیریٹی میں کام انوالو ہیں, خیراتی کام کرتے ہیں, سماجی کام بہت کرتے ہیں, عالمی سیاسی مسائل کے اوپر ان کی ایک رائے ہے, خاص طور سے یہ انوائرمنٹ کا مسئلہ جو ہے اس کے اوپر وہ یعنی خاصی ایکٹیو ہے. تو میرا خیال ہے کہ ان کا جو یعنی ملکہ صاحبہ جو تھیں وہ برطانیہ کے اندر برطانوی عوام میں ایک کہتے ہیں مادرانہ ان کا انداز تھا, مدرلی فگر تھیں وہ, جبکہ چارلس صاحب جو ہیں وہ برطانیہ سے باہر بہت ایکٹیو ہیں. تو میرا خیال ہے ہمیں عالمی اسٹیج کے اوپر برطانوی بادشاہ جو ہے اب بہت زیادہ سرگرم اور ایکٹیو نظر آئے گا ملکہ کے مقابلے میں. ٹھیک ہے, آپ سے کچھ مزید گفتگو کریں گے اور اسی حوالے سے کچھ اور جوابات بھی آپ سے جاننا چاہیں گے, لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام فور سائٹ میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. برطانیہ میں نئے بادشاہ کے حوالے سے بات چیت کی جا رہی ہے اور کنگ چارلس III کی ہم بات چیت کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنا جانشین بھی مقرر کر دیا ہے پرنس ولیم کو, اور 73 برس کی عمر میں ان کو یہ عہدہ ملا ہے. تو کس طرح سے وہ تمام تر کردار, کس طرح سے تمام تر ڈیوٹیز ادا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں. یہ بتائیے گا عبدالی صاحب کہ جس طرح سے ہم نے اور موضوعات پر بات چیت کی ملکہ برطانیہ اور نئے بادشاہ کے حوالے سے, تو ہم نے جس طرح سے جو محبت, جو پذیرائی, جو عزت افزائی ملکہ برطانیہ کے حصے میں دیکھی, نہ صرف برطانیہ کے عوام بلکہ دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کا ذکر ہوا, جو لوگ ان کو جانتے تھے ان میں وہ مقبول تھیں, ان میں ایک خاص اہمیت کی حامل تھیں. کیا یہ تمام تر حمایت, یہ تمام تر خصوصی اہمیت, محبت اب ہمیں کنگ چارلس کو بھی حاصل ہوتی ہوئی نظر آئے گی, یا ملکہ کا ایک اپنا کردار تھا جس کی وجہ سے وہ تمام تر چیزیں حاصل کر سکیں؟ دیکھیں, لفظ حمایت میرا خیال درست نہیں ہے, وہ احترام. یعنی دیکھیں یہ جو برطانوی معاشرہ ہے وہ بڑا روایتی معاشرہ ہے, اور اس میں بعض معاملات کے اندر ان کی روایت کچھ ہم سے ملتی جلتی ہیں, کہ ان کے عمر کا احترام ہوتا ہے, بزرگوں کا احترام ہوتا ہے. تو ملکہ صاحبہ جو تھیں وہ خالی ملکہ نہیں تھی, بلکہ جیسے کہتے ہیں مادر ملت تھیں اس قوم کی, بڑی عمر کی تھیں اور بڑے شفیق مشہور تھیں. عام طور سے وہ یعنی جب جو ان کے دن ہوتے تھے جس میں عوام سے ملاقات کرتے ہیں تو بچوں کو گود میں لینا, انہیں پیار کرنا, یہ ان کی خاص عادت تھی. اور وہ بڑا یعنی چھوٹے کم عمر بچوں میں وہ بہت گھل مل جاتی تھیں اور بہت شفقت کا مظاہرہ کرتی تھیں. تو یہ اصل میں یہ جو ہے معاملہ وہ ان کی عمر کی وجہ سے اور ان کی یعنی خاتون ہونے کی حیثیت سے بھی. بہرحال ایک خاتون جو ہے, آپ کو معلوم ہے کہ اللہ نے اس کے دل میں نرمی دی ہے. مائیں جو ہیں نسبتاً باپ کے مقابلے میں زیادہ شفیق ہوتی ہیں, تو یہی ان کا انداز تھا. ملک کے معاملے میں وہ ایک مادر ملت تھی. اس کے مقابلے میں دوسری بات ابھی کہنا قبل از وقت اس لیے بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہزادہ صاحب, یہ بادشاہ صاحب, میں ابھی بھی شہزادہ کہہ رہا ہوں ان کو, بادشاہ صاحب جو ہے وہ کس طرح یعنی کس طرح ان کا طرز عمل کیا ہوتا ہے. بظاہر مجھے لگ رہا ہے کہ بڑی تبدیلی نظر نہیں آئے گی برطانیہ کے اندر. برطانیہ کے باہر جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ چونکہ یہ زیادہ سرگرم ہے, یعنی بہرحال عمر ان کی اپنی ماں سے عمر میں کم ہے, اگرچہ 72 سال کے, لیکن بہرحال ان کی صحت بھی اچھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ عالمی سطح کے اوپر ہم زیادہ سرگرم بادشاہ دیکھیں گے ملکہ کے مقابلے میں. جب ملک کے اندر جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ وہ جو احترام تھا وہ حاصل کرنے میں بھی تھوڑا سا وقت لگے گا نئے بادشاہ کو. عبدالی صاحب, برطانیہ کی ہم بات کر لیں تو اس وقت ہم نے ایک یہ سلسلہ بھی دیکھا کہ بورس جانسن کے بعد جو نو منتخب وزیر اعظم ہے لز ٹرس کی اگر ہم بات کر رہے ہیں, تو معیشت کی جو صورتحال ہے برطانیہ میں بریگزٹ کے بعد, اور جو حالات ہیں, جو معاملات چل رہے ہیں, وہ کس طرح سے ادا کرتی ہوئی نظر آئیں گی؟ کیا وہ ان تمام تر ڈیوٹیز کو یا جو توقعات ہیں عوام کی نئے برطانوی وزیر اعظم سے اس پر پورا اتر سکیں گی؟ کیونکہ اس سے پہلے بھی ان کے پاس اہم عہدے رہے ہیں, تو وہ کتنے بہتر انداز میں اس تمام تر سچویشن کو ڈیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہیں؟ دیکھیں, یہ میرے خیال زیادہ اہم سوال ہے اس وقت, اس لیے کہ بادشاہ کی تبدیلی سے جیسے میں نے عرض کیا کہ آئینی وہ منصب ہے کہ بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئے گی. یعنی PR میں فرق آ سکتا ہے, عالمی سطح کے اوپر شاید امیج
ان کو ابھی وہ مقام حاصل کرنے میں، عالمی سطح کے اوپر ریکگنیشن حاصل کرنے میں دیر لگے گی بادشاہ صاحب کو. لیکن بہت زیادہ برطانوی کی ذات کی داخلی اور خاصت کے اوپر، ان کی معیشت کے اوپر نئے بادشاہ کے آنے کا فرق نہیں پڑے گا. ہاں، حکومت کے اس وقت جو مسئلہ یہ ہے، برطانیہ کو 2-3 مسائل کا سامنا ہے. پہلی بات ہے بریگزٹ سے، علیحدگی سے وہ ایک طریقے سے تنہائی کا شکار ہے یورپ کے اندر. آپ کو پتہ ہے کہ بریگزٹ کا کمال یہ تھا کہ یورپ کے اندر جسے کہتے ہیں اسباب اور افراد کی نقل و حمل کوئی پابندی نہیں تھی. یعنی ایک ملک سے دوسرے ملک سارے یورپ کے اندر سامان جو ہے ڈیوٹی فری جاتا تھا اور افراد جو ہے وہ سفر کر سکتے تھے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن کو ویزا ملتا تھا ایک ملک کا غیر ملکوں کو، وہ سارے یورپ میں سفر کر سکتے تھے. تو اب وہ معاملہ ختم ہو گیا. جبکہ ایک معلوم کہ برطانیہ جو ہے، برطانیہ، فرانس، جرمنی اور اٹلی، یہ یورپ کے 4 بڑے صنعتی ممالک ہیں جن کی اپنی اچھی پیداوار ہے اور جو خاصی یعنی برآمدات کرتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہو گیا ہے اس کے لیے، برطانیہ کے لیے، کہ اب وہ جو مراحت تھی ان کی آزادانہ تجارت کی، وہ ختم ہو گئی ہے. تو ظاہر کہ ہر جگہ ان کو اب نیگوشیٹ کرنا پڑ رہا ہے، ان کو مذاکرات کرنے پڑ رہے ہیں ڈیوٹی کے معاملے کی، ڈیوٹی کیا ہوگی. پھر نہ صرف یہ کہ نہ صرف یورپ بلکہ یورپ سے باہر بھی ان کو کرنا پڑ رہا ہے. اس لیے پہلے یورپی یونین کے جو ٹیرف ہوتا تھا اس کے اوپر تمام ممالک کام کرتے تھے. اب لیکن برطانیہ کو ہر ملک سے الگ جو ہے معاہدہ کرنا پڑ رہا ہے درآمدات و برآمدات کا. تو یہ بذات خود ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. پھر ایک اور یہ کہ یوکرین کی جنگ میں جو مسئلہ ان کے ساتھ ہوا، روس، یہ یورپ جو ہے وہ تقریباً 40 سے 50% توانائی جو ہے کے لیے حاصل کرتا ہے روس سے. اور روس نے آپ کو معلوم ہے ابھی تو بالکل ہی بند کر دی ہے ان کی گیس. اور تقریباً وہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی 700% اضافہ ہوا ہے توانائی کی لاگت میں. اور کیا توانائی جب ہم کہتے ہیں تو خالی یہ بجلی نہیں ہے یا خالی یعنی یہ خالی پیٹرول نہیں ہے، بلکہ آپ کے معلوم ہے کہ جو صنعتیں ہیں اسی سے چلتی ہیں. تو اگر 700% اضافہ ہو جائے توانائی میں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی پیداواری لاگت اتنی بڑھ گئی ہے کہ آپ کی جو برآمدات ہیں وہ منافع بخش نہیں رہتی، اتنی مہنگی ہو جاتی ہیں کہ لوگ اس کو نہیں لے سکتے. تو یہ جو مسئلہ ان کے ساتھ ہے، پھر آپ کو معلوم ہے ان کی معیشت سکڑ رہی ہے. اور اب ایک عام تاثر یہ ہے کہ ہندوستان کی جو حجم ہے معیشت کا وہ بڑھ گیا ہے برطانیہ سے. تو بڑا جو مقابلہ جو یعنی سامنا کرنا پڑے گا لسٹرس صاحبہ کو، وہ دراصل معاشی مسائل اور جس کا حل بظاہر بہت یعنی آسان نظر نہیں آتا. اس لیے جب تک یوکرین کی جنگ ختم نہیں ہوتی اور روس سے جسے کہتے ہیں کہ تصادم اور کی صورتحال ختم نہیں ہوتی اور ٹینشن ختم نہیں ہوتا، تو یہ لوگ یعنی سارا یورپ برطانیہ سمیت بڑا ہی یعنی دس نگر ہے توانائی کے لیے روس کا. تو اس سے بڑا فرق پڑا، اگرچہ کہ برطانیہ کی اپنی پیداوار اچھی ہے تیل اور گیس کی، لیکن پھر بھی وہ خاصی انرجی خاصی درآمد کرتا ہے. اور پھر یعنی بریگزٹ کی وجہ سے ان کی برآمدات بڑی متاثر ہوئی ہیں، صرف یورپ میں نہیں بلکہ ساری دنیا میں. اور کب بریگزٹ اور نقصان یہ بھی ہوا کہ دیکھیں پہلے ان کو جسے کہتے ہیں کہ سستی افرادی قوت مل جاتی تھی مشرقی یورپ سے. یہ جو مشرقی یورپ کے ممالک ہیں وہ چونکہ پسماندہ ہیں لیکن ان کی آبادی زیادہ، تو وہاں کے مزدور آیا کرتے تھے کام کرنے کے لیے، صنعتی کارکن آیا کرتے تھے کام کرنے کے لیے برطانیہ میں آزادی سے. لیکن اب ظاہر کہ ویزے کی ذمہ داری ویزے کی پابندی ہو گئی. اور آپ کہتے ہیں ویزا اور جب بھی حکومتی پابندیاں لگتی ہیں تو ریڈ ٹیپ جسے کہتے ہیں، سرخ فیتہ، اس سے چیزیں جو ہے بڑی مشکل ہو جاتی ہیں اور اس میں تاخیر ہونا شروع ہوتی ہے. تو ویزا پروسیسنگ بہت بڑا مسئلہ ہے. تو برطانیہ کا بہت بڑا مسئلہ، لسٹرس صاحبہ کا جو بہت بڑا مسئلہ اس وقت ہے وہ ان کی معیشت ہے. اور جس کے بعض مسائل ایسے ہیں معیشت کے، ایسی دلدل میں پھنسی ہے کہ جس سے نکالنا لسٹرس صاحب کے لیے اتنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ وہ اس معاملے میں لاچار ہیں. وہ بہت زیادہ کچھ نہیں کر سکتی ہیں جب تک یہ جسے کہتے ہیں کہ تصادم ختم نہیں ہوتا، لڑائی ختم نہیں ہوتی. اور برطانیہ اور یورپ اور روس کے درمیان جو تناؤ ہے، ابھی چین بھی اس کا حصہ ہو گیا، جب تک یہ تناؤ ختم نہیں ہوتا اور ان کے توانائی کا معاملہ درست نہیں ہوتا، اس وقت تک جو ہے وہ ان کی معیشت دباؤ میں رہے گی. اور دباؤ میں ہے اس وقت. وہاں بے روزگاری بڑھ رہی ہے، وہاں پر افراط زر بھی بڑھ رہا ہے، لوگ پریشان بھی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ بڑا چیلنج ہوگا لسٹرس صاحبہ کو دوسرے تمام معاملات کے مقابلے میں، کہ کس طرح وہ اپنی معیشت کو بہتر کریں.
بہت شکریہ مسعود عبدالی ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم نے کچھ بات چیت کی برطانیہ میں ایک نئے سلسلے کے حوالے سے. نئے وزیر اعظم لز ٹرس کی صورت میں برطانیہ میں ہمیں نظر آ رہی ہیں اور نئے اس وقت بادشاہ بھی نظر آ رہے ہیں. کنگ چارلس 3 یہ عہدہ سنبھال چکے ہیں, باقاعدہ طور پر اس نشست پر, اس تخت پر براجمان ہو چکے ہیں. تو کس طرح سے اب برطانیہ کے معاملات ہمیں بہتر ہوتے ہوئے نظر آ سکیں گے, کیونکہ برطانیہ اس وقت پوری دنیا میں جس طرح سے کووڈ کے بعد تمام تر معاملات میں مشکلات سے دوچار نظر آ رہا ہے, چاہے وہ صحت کے شعبے ہوں, چاہے وہ ان کی ٹرانسپورٹیشن کے معاملات ہوں, وہاں کی اکنامی کے معاملات ہوں, بیشتر ایسے ہمیں محکمے نظر آتے ہیں جہاں پر برطانوی نہ صرف یہ کہ عوام پریشانی کا شکار ہیں, بلکہ جو اداروں کے سربراہان ہیں, جو اداروں کو چلانے والے ہیں, وہ بھی معاملات ہاتھ سے باہر جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور ان تمام تو چیزوں کو لوپ لائن نہیں کر پا رہے ہیں, اس کو بہتر انداز میں نہیں لے کر چل پا رہے ہیں. کس طرح سے اب نئی وزیر اعظم چیزوں کو بہتری کی طرف لا سکیں گی, یا جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی بادشاہ کی جو سیریمونیل پوسٹ ہے یا وہ ان کا جو کردار ہے اس کو وہ کس طرح سے ادا کر سکیں گے, یہ آنے والے وقت میں دیکھیں گے. آج کے اس پروگرام کے لیے اتنا ہی. اگلے ہفتے ایک اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. پروگرام ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.